سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح ہم نے تم میں سے تمہارے اندر اپنے رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات کو تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرتے ہیں، تمہارے اخلاق و کردار کی تطہیر کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمت یعنی سنت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ان چیزوں کا علم دیتے ہیں جن کو پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آئی ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ یہاں پر پیغمبرانہ جو فرائض نبوت ہیں ان کا ذکر ہے، پیغمبر کے فرائض کیا ہوتے ہیں، جیسے ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ایسے فرائض نبوت یا پیغمبرانہ فرائض، اس کے اندر تلاوت آیات ہے، اللہ کا نبی قرآن کی آیتیں ہم پر پڑھ کر سناتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگاہ کرتے ہیں، اللہ نے کیا ہم پر حلال کیا، کیا ہم پر حرام کیا، وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے اخلاق کا، کردار کا، قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک اور صاف کرنا، اور تزکیہ کا معنی ہوتا ہے نشو و نما کرنا، بڑھانا، یعنی ہمارے اخلاق اور کردار میں جو برائیاں ہیں ان کو مٹا دیتے ہیں، اور جو خیر کے پہلو ہیں اس کو نشو و نما دیتے ہیں، اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر یہ بھی آیا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے غلاموں کے لیے دعائے رحمت کیجئے، بے شک آپ کے دعا کرنے سے اہل ایمان کو سکون ملتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے صدقہ لیجئے، یعنی یہ جو مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں آپ ان سے لیں، اور اس صدقہ و خیرات کی وجہ سے آپ ان کے قلوب کا تزکیہ کیا کریں، ان پہ نگاہ کرم ڈالیں تاکہ ان کے دلوں کی اجڑی ہوئی دنیا آباد ہو جائے، اور ان کے ویران دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ تعلیم کتاب، اب اگر آپ وہ فرائض گنے وہ کیا ہیں، تلاوت آیات، اس کے بعد تزکیہ نفس، اس کے بعد تعلیم کتاب یعنی قرآن، اور تعلیم سنت، اور ہر اس چیز کا علم جس کو ہم نہیں جانتے تھے، دروازہ نبوت سے وہ سارے علوم امت کو عطا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، اے لوگو تم مجھے یاد کرو، بڑی مشہور و معروف آیت ہے، فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کس قدر یہ رحمت اور کرم والی آیت کریمہ ہے، کہاں وہ رب کائنات، کہاں سارے جہانوں کا مالک، ہمارا خالق، ہم تو اس کو پکارتے رہتے تو ممکن ہے وہ ہمیں جواب دیتا یا نہ دیتا، یعنی وہ اتنی بڑی شان کا مالک ہے کہ ہم جیسے گنہگار و سیاہکار تو زندگی بھر پکارتے رہیں، وہ اگر جواب کبھی بھی دے تو اس کی مہربانی ہوگی، مگر وہ ہمارے ساتھ برابر کا معاملہ فرما رہا ہے، میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ اور بندے کا حال یہ ہے کہ خدا کے ساتھ برابری کا معاملہ بھی نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے میرا رب بس مجھ پر رحمتیں کرتا رہے، وہ مجھے یاد رکھے، جو پریشانی آئے خدا میری دور کر دے، میرا خدا مجھے یاد رکھے، کبھی مجھے بھوکا نہ چھوڑے، تنگی نہ آئے، اور میری باری آئے اللہ کو یاد کرنے کی۔ وہ کہتا ہے نماز پڑھو تو ہم نماز بھول جاتے ہیں، وہ کہتا ہے روزے رکھو تو ہم روزوں سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، یعنی یاد کرنے میں، اب یہ جو یاد کرنے کا معنی ہے،
اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم مجھے یاد کرو، یعنی تم اب میرے جو حلال و حرام کے احکام ہیں جب زندگی کے کام کرو تو مجھے یاد کیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ کرنا ہے، یہ حرام ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ میں تمہیں یاد کروں گا جب اجر اور انعام دینے کی باری آئے گی، پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ اے بندو جب تنگیاں اور تکلیفیں ہوں تم مجھے یاد کیا کرو اور میں راحتوں اور انعامات کے ساتھ تمہیں یاد رکھا کروں گا۔ اور یہ جو زبان کا ذکر ہے یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں۔ ان الفاظ پہ توجہ فرمائیے، اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں۔ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرما دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرا رب مہربان ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے۔ اگر بندہ مجھے کریم جانتا ہے تو میں اس کے ساتھ کریمی کا ہی معاملہ فرماؤں گا۔ اگر بندہ مجھے رحمان اور رحیم جانتا ہے تو میری رحمت کا معاملہ ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ پھر فرمایا میرا بندہ جب ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، بالشت جس کو ہم گٹھ کہتے ہیں، ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ یعنی بندہ اگر تھوڑا بڑھتا ہے خدا کی رحمت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آگے جا کے فرمایا اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت دوڑ کر بندے کا استقبال کرتی ہے۔ پھر آگے فرمایا میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، پھر میں بھی اپنے بندے کو اپنی شان کے مطابق دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے، جیسے آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محفل ہے اللہ کی یاد کر رہے ہیں، فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے میں اس سے اعلیٰ ملائکہ کی محفل میں بیٹھ کر بندے کو یاد کرتا ہوں اور اپنے بندے پر اپنی رحمتیں اور نعمتوں کو نچھاور کرتا ہوں۔ تو یہ جو ذکر ہے اللہ کا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے جس کو زبانی ذکر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ایک اس کی بڑی دلچسپ شکل ہے جو صوفیاء نے ہمیں بتائی۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا مہر منیر کے اندر۔ مہر منیر آپ جانتے ہیں یہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر آف گولڑا شریف کی سیرت اور سوانح پر کتاب لکھی گئی ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ان کے سوانح نگار میں کہ آپ تشریف لائے ہوئے تھے پاک پتن شریف بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار انور پر۔ آپ جانتے ہیں وہاں پر زائرین ایک نعرہ مار رہے ہوتے ہیں، حاجی خواجہ قطب فرید کا نعرہ مار رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی جو ذرا خشک مزاج مولوی تھا اس نے کہا دیکھیں جی اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، یہ نعرے بھی مار رہے ہیں تو حاجی خواجہ قطب فرید کے نعرے مار رہے ہیں، خدا کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا مجھے فذکرونی اذکرکم کی تفسیر نظر آ رہی ہے۔ بابا فرید زندگی بھر اپنی زبان سے اللہ اللہ کرتے رہے، لوگوں کو خدا کی یاد کرواتے رہے، اب انہیں اللہ اس طرح یاد کر رہا ہے کہ خدا نے مخلوق کی زبان پر ان کا نام جاری فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کی یاد ہے جو بندوں کی زبان سے کروا رہا ہے کہ بندے ان کے نعرے مار رہے ہیں۔ فرمایا وشکروا لی ولا تکفرون، اے میرے بندو میرا شکر ادا کیا کرو۔ شکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا کہ میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، اس نے مجھے انسان بنایا، مجھے اسلام کا شرف بخشا، اس نے مجھے ہاتھ پاؤں آنکھیں اعضاء کی سلامتی عطا فرمائی، مجھے اس نے رزق حلال دیا، رہنے کو مجھے چھت دی ہے، اولاد دی ہے، جو نعمتیں ہیں اس کی اس کا اعتراف کرنا اور پھر ان نعمتوں کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا۔ زبان کا بھی شکر ہے، عمل کا بھی شکر ہے، ہمارے پریکٹیکل شکر ہے، زبانی قولی شکر ہے۔ قولی شکر تو یہ ہے کہ الحمدللہ اپنی ہر نعمت پر خدا کی تعریف کرنا، اور عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، اللہ کے بندوں میں سے غرباء فقراء کا خیال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے۔ ولا تکفرونی، اور اے میرے بندوں میری ناشکری نہ کیا کرو۔ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے ہم انہی کلمات سے اکتفا کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔